السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وقال الله سبحانه وتعالى محسنين غير مسافحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، آج کے اس دور میں ایک اہم عبادت کو نفسانی خواہشات کا ذریعہ بنا دیا گیا. جو عبادت کا درجہ مومنین کے لیے اللہ نے رکھا تھا، اس عمل کو عبادت نہ سمجھ کر دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ عمل ہے نکاح. النکاح من سنتی ومن رغب عن سنت فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور میں اس کو پسند کرتا ہوں، تم بھی اس کو پسند کرو. اور جو باوجود استطاعت کے نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. نکاح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ان لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس. لباس کیا ہے؟ لباس انسان کی زینت ہے، انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے. لباس انسان کے جسم کا رازدار عیوب کو ڈھانپ دیتا ہے، اس کی کمزوریوں کو چھپا دیتا ہے، اور سردی اور گرمی میں اس کی حفاظت کرتا ہے، برسات میں بارش سے بچاتا ہے. اور جہاں سماج کے لوگ جمع ہوں وہاں یہ لباس انسان کو عزت عطا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو لباس سے تشبیہ دی. فرمایا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کے مثل ہیں. جس طرح لباس اگر انسان کے جسم پر نہ ہو تو پھر اس کو کوئی انسان نہیں کہے گا، وہ بھی ایک حیوان کی طرح نظر آئے گا. اور اگر لباس صرف بنا دیا جائے اور اس کو استعمال نہ کیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، جب تک کہ اس کو پہنا نہ جائے، استعمال نہ کیا جائے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو جو اہمیت دی ہے وہی میاں اور بیوی کو اہمیت دی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح 4 وجوہات سے کیا جاتا ہے. 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے. نمبر 1 حسب و نسب، خاندانی وجاہت کے ساتھ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی کا نکاح اتنے بڑے خاندان میں ہو رہا ہے. سب لوگ کہتے ہیں ہاں صاحب واقعی بہت بڑا خاندان ہے، بڑا عزت والا ہے. یہ بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے نکاح اچھے خاندانوں میں. پیارے آقا نے فرمایا کہ دوسری وجہ مال و دولت ہے. فلاں صاحب بہت مالدار ہیں، اس لیے ان کے یہاں ہماری بیٹی کی یا بیٹے کی شادی ہونی چاہیے تاکہ وہ خوشحال زندگی گزارے. اور تیسری وجہ جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ ہے حسن و جمال. کہ صاحب فلاں صاحب کی بیٹی جو ہے بڑی خوبصورت ہے اور فلاں صاحب کا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، اس کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جاتا ہے. اور چوتھی وجہ ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو نہ خاندانی وجاہت کو، حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، اور نہ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی مال و دولت کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ دینداری کو دیکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تینوں وجوہات کی بنا پر نکاح ناکام ہو سکتے ہیں، لیکن دینداری کی بنا پر، دین کو بنیاد بنا کر جو نکاح ہوتا ہے، جو رشتہ داری ہوتی ہے، وہ پائیدار ہوتی ہے. اور میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جس نے دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کیا وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ دینداری کی
بنا پر جو نکاح ہوتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، آنے والی نسلیں دیندار اور اللہ والی پیدا ہو۔ مدینہ منورہ سے باہر جب آپ جھونپڑیوں کے علاقے میں گشت لگا رہے تھے تو ایک بڑھیا اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ امی جان، امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا بیٹی اس وقت امیر المومنین تھوڑا ہی ہے یہاں پر۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھونپڑی پر نشان لگا اور صبح اس بڑھیا کو اور اس لڑکی کو طلب فرما لیا۔ یہ رات کیا بات ہو رہی تھی؟ بڑھیا نے صاف صاف بتا دیا۔ اب دیکھیے، ایک جھونپڑی میں رہنے والی غریب کی بچی، لیکن دین ہے اس کے پاس، تو امیر المومنین نے، بادشاہ وقت نے فرمایا کہ اے بڑھیا، تیری اس بیٹی سے میرے بیٹے کا نکاح کر دے۔ کہا حضرت آپ کہاں اور میں کہاں؟ فرمایا کہ تیری بیٹی دیندار ہے، میرے بیٹے کا اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جھونپڑی میں رہنے والی بچی کا نکاح دین کی بنیاد پر ہوا اور بادشاہ وقت کے بیٹے سے ہوا، امیر المومنین کے بیٹے سے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی اولاد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا، اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا۔ یہ ہے دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنے کے فائدے۔ خاندانی وجاہت تو مٹی میں مل جاتی ہے، تھوڑا سا کوئی برا کام ہوا تو خاندان کی ناک کٹ گئی، کہاں رہ جاتی ہے۔ اور مال جو ہے وہ دھوپ اور چھاؤں کی طرح ہے، کبھی اس کے پاس ہے کبھی اس کے پاس۔ آج کے مالدار کل فقیر تھے، اور کل کے مالدار کل کے فقیر آج مالدار ہیں۔ اور اگر حسن و جمال کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جاتا ہے تو حسن کو بھی جو ہے پائیداری حاصل نہیں ہے۔ آدمی کی عمر ڈھلتی ہے، پورا حسن ختم ہو جاتا ہے، پورا جمال ضائع ہو جاتا ہے، اور حسن کا جو کمال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دین ہے کہ اس دنیا میں بھی باقی رہتا ہے اور آخرت تک باقی رہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں عجیب و غریب حالات ہیں۔ ہمارا معاشرہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی بات سننے میں آتی تھی کہ ہماری یعنی کوئی مسلمان بیٹی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، لیکن میرے بھائیوں آج یہ زلزلے روزانہ آ رہے ہیں۔ معاشرے میں ہر وقت سننے کو ملتا ہے فلاں کی بیٹی عیسائی کے ساتھ چلی گئی، فلاں کی بیٹی جو ہے ہندو کے ساتھ چلی گئی، غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی۔ پہلے جب یہ ایسی بات سنتے تھے تو آدمی کانپ جاتا تھا، اور اب تو سنتے ہیں عادت ہو گئی، کوئی زلزلہ نہیں آتا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہماری بے حسی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ ہم نے اپنی غیرت کو لپیٹ کر رکھ دیا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ ہماری حمیتوں کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ ہمارے گھروں سے جب پردہ اٹھا اور ہماری بہو بیٹیاں بے حجاب ہوئیں اور وہ باہر نکلی تو عزت و ناموس کو بھی لپیٹ دیا گیا، اور آج کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں بہت دکھے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے۔ یہ آگ جو معاشرے کو کھا رہی ہے، ابھی چیدہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آگ ہر گھر میں پہنچ جائے اور ہر گھر میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آدمی اپنے بچوں پر اپنا اختیار کھو دے۔ اس سے پہلے والدین کو جاگ جانا چاہیے، ہوش میں آنا چاہیے۔ 1967 میں یعنی 1960 پر 7 میں جب فلسطین میں ایک انقلاب آیا اور وہاں پر یہودی قابض ہوئے، اور ترکی میں ایک انقلاب آیا، وہاں بے دینی پیدا ہوئی، بہت سارے ترکی اور بہت سارے فلسطینی امریکہ اور جرمن اور جاپان میں جا کر بس گئے، بہت سے عرب لوگ بھی جا کر بس گئے۔ جب وہاں یہ لوگ بسے تو وہاں کے سماج اور معاشرے نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کو اپنی طرف راغب کیا اور کہا کہ بین المذاہب شادی میں کوئی برائی نہیں ہے، لڑکا مسلمان ہو، لڑکی غیر مسلم ہو، لڑکی عیسائی ہو، لڑکا مسلمان ہو، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپس میں کمپرومائز کر کے نکاح کر لو۔ یہ بین المذاہب شادی کا جب رواج ہوا تو لوگوں نے کثیر تعداد میں مذاہب کے بغیر
ایک دوسرے کے مذہب میں شادیاں کرنا شروع کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فلسطینیوں نے اپنی شناخت کھو دی۔ آج جرمن میں کوئی نہیں جانتا کہ فلسطینی کہاں ہے۔ امریکہ میں فلسطینیوں نے، عربوں نے عیسائیوں سے نکاح کیے، یہودیوں سے نکاح کیے۔ آج ان عربوں اور فلسطینیوں کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ فلسطینی ہیں یا عربی ہیں، کون ہے کچھ پتہ نہیں۔ جن کے آباء و اجداد ترک تھے، جن کے آباء و اجداد عرب تھے، فلسطینی تھے، آج ان کی اولادوں کو اسلام کے بارے میں معلوم نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اس کا خمیازہ والدین کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور اولاد تو بے دین ہو ہی گئی، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے بڑی بربادی کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کی بیوی یا کسی کا شوہر غیر مسلم ہو۔ اس سے بڑی کوئی تباہی نہیں، اس سے بڑی کوئی رسوائی نہیں کہ کسی کا بیٹا یا بیٹی غیر مسلم سے وابستہ ہو جائے اور وہ اپنا دین و مذہب کھو دے۔ اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کوئی گناہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آپ گہرائی سے نظر ڈالیے، اخبارات چیخ رہے ہیں، آئے دن ٹیلی ویژن پر اس کے مباحثے ہو رہے ہیں، اور جو ذیلی کمیٹیاں ہیں، اصلاح سدھار کمیٹیاں ہیں، اصلاح معاشرہ کی کمیٹیاں ہیں، وہ فکر مند ہیں کہ آخر یہ سیلاب جو آیا ہے یہ کہاں جا کر۔ میں ساؤتھ افریقہ جب 18 سال پہلے گیا تھا تو وہاں جمعیت علماء کے صدر تھے مولانا محمد ایوب صاحب کاچوی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حکیم صاحب، جب بوسنیا ہرزیگوینیا میں انقلاب آیا اور 25 لاکھ مسلمانوں کو بموں سے ان کو بھون دیا گیا، مار دیا گیا، کچل دیا گیا، ان کے گھروں پر بمباری کر کے جب ان کے قافلے گھروں سے نکل رہے تھے تو اوپر سے بم ڈالے گئے، 25 لاکھ میں سے بمشکل 5 لاکھ آدمی اس ملک سے نکل کر دوسرے ملکوں میں گئے، باقی 20 لاکھ آدمی سب ختم ہو گئے۔ مولانا نے کہا کہ ساؤتھ افریقہ سے ایک قافلہ بوسنیا ہرزیگوینیا کے مسلمانوں کی مدد کے لیے گیا، میں بھی اس میں شامل تھا۔ جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں ایک صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی جن کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ ان کے بدن پر لباس صرف اتنا تھا کہ پورے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، گھٹنے کھلے ہوئے تھے، پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی، اور یہ گلا اور پیٹھ سب کھلا ہوا تھا، برائے نام کپڑا تھا، بال جو ہیں کھلے ہوئے ہیں۔ ہم جا کر بیٹھے تو اس نے ہمارا حلیہ دے کر کہا کہ آپ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں؟ کہ جی ہاں۔ مولانا ایوب صاحب نے کہا کہ ہم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام؟ اس نے کہا کہ میرا نام فاطمہ ہے۔ کیا نام ہے؟ فاطمہ۔ ایک فاطمہ وہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، جن کے انتقال کے بعد بھی کوئی ان کو نہ دیکھ سکا، اور ایک فاطمہ یہ ہمارے زمانے کی ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جس کا سینہ اور پیٹھ کھلی ہوئی ہے، جس کے پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، جو آدھی ننگی ہے آدھی ڈھکی ہے۔ میرے بھائیوں، مولانا نے کہا کہ ہمیں اس فاطمہ کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ ہم نے مساوات اختیار کر لی، ہمارے بچے اسکولوں میں عیسائیوں کے ساتھ پڑھتے تھے، ہم نے اپنی بچیوں کی شادیاں عیسائیوں میں کی، عیسائیوں نے ہمارے بچوں سے شادیاں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ گل مل گئے۔ اس کے بعد بھی جو ہے ان کو رحم نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو مٹا دو صفائے ہستی سے، یہ ان کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کھانے میں شراب پیتے تھے، جی پانی کی جگہ شراب پی جاتی تھی، جی عبادت کی جگہ ڈانس کیا جاتا تھا، اور اس کے باوجود بھی ہم پر رحم نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں بمباریوں سے، جی ایٹم بموں سے ہمیں ہلاک اور تباہ اور برباد کر دیا۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اونچے معاشرے میں جا کر، اونچی سوسائٹی میں جا کر ہم بیٹھیں گے، ہماری دنیا میں عزت ہوگی۔ نہیں، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا یاد رکھو تمہاری زینت اسلام ہے، تمہاری عزت اسلام ہے، اور تم اسلام کے قلعے میں جب تک ہو تو تم محفوظ ہو، اور جب اسلام کو چھوڑ دو گے تو تمہیں یہ دنیا جو ہے نوچ لے گی، اور شیاطین جو ہیں تمہیں اچک لیں گے، اور تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا، اور تمہارا دین بھی تباہ ہو جائے گا۔ دور نہ جائیے،
ہمارے ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں جو غیر مسلموں سے شادی کر لیتے ہیں؟ ہندوستان کے ایک راشٹرپتی گزرے ہیں، اپ راشٹرپتی یعنی نائب صدر، وائس پریزیڈنٹ، جناب ہدایت اللہ صاحب، 10-12 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ کیا نام ہے؟ ہدایت اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت دی ہوئی، لیکن انہوں نے برہمن لڑکی سے شادی کی، راشٹرپتی بنے، اور جب انتقال ہوا تو بیوی نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی رسومات کے مطابق ان کو دفنایا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو جلایا جائے گا اور ان کی راکھ کو دریا میں بہا جائے گا۔ وہی ہوا، نام ہدایت اللہ، اور کام کیسے ہیں؟ گمراہی والے۔ میرے بھائیوں، یہ بے حجابی، یہ عورتوں کو آزادی دینا، یہ لڑکیوں کو باہر پھرانا، ان کو فیشنیبل بنانا اور ان کی دیکھ بھال نہ کرنا، یہ اس کے نتائج ہیں کہ آج ہم اپنے معاشرے پر ہماری گرفت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اس کی صبح کہاں ہوتی ہے، اس کی شام کہاں ہوتی ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے یا بیٹھتی ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ صرف اولاد کو پالنا یہ بڑی بات نہیں ہے، تو جانور بھی کرتے ہیں۔ چڑیا اپنے گھونسلے میں اپنے بچے انڈے دیتی ہے، پھر بچوں کو پالتی ہے اور ان کو دانہ ڈالتی ہے، بڑا کرتی ہے اور پھر وہ اڑ جاتے ہیں۔ اگر مسلمان بھی یہی کام کرے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ صرف بچوں کو پال لینا، ان کو اچھا لباس، اچھا کھانا دینا، اور پھر یہ کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کی دین کی حفاظت نہ ہو، وہ گمراہ ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، خار ہو جائیں اور وہ مرتد ہو جائیں، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ قیامت کے دن والدین کو ان کے ساتھ، اس اولاد کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا کہ آ جاؤ، لے آؤ ان بدبختوں کو جنہوں نے ہمارے نبی کے، ہمارے محبوب کے طریقے کو چھوڑا تھا، اور لے آؤ ان کے بدبخت والدین کو بھی جنہوں نے ان کو کبھی نہیں سمجھایا، جنہوں نے ان کی دلداری کی اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی، آج ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا۔ پاکستان کا ایک واقعہ لکھا ہے، میں نے کافی دن پہلے پڑھا تھا۔ باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا، والدہ نے بڑی محنتوں سے بیٹے کو پڑھایا۔ جب بیٹا گریجویٹ ہو گیا تو اب بیٹے نے کہا کہ اماں میں تو انگلینڈ جاؤں گا، وہاں پر نوکری کروں گا جا کر، اور آپ کے لیے ڈھیر سارے پیسے بھیجوں گا۔ بوڑھی اماں نے کہا بیٹا مجھے تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تیری ضرورت ہے۔ لیکن نوجوان نہیں مانا، ماں کو پھسلایا، پھیلایا اور انگلینڈ چلا گیا۔ اب پیسے بھیجتا رہا، 1-2 سال پیسے آتے رہے، اس کے بعد پیسے آنے کم ہو گئے۔ پہلے ہر مہینے آتے تھے، اب 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک بار آتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند دن کے بعد پیسے بھیجنا ہی بند کر دیا۔ ماں نے بڑے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم ہی جا کر لے کر آ جاؤ کہ وہ کیا کر رہا ہے، نہ اس کا کوئی خط ہے، نہ خیر خبر ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ تھیلا ہے، کچھ نہیں۔ بڑے بھائی آئے، وہ تو فیملی مین تھے، انہوں نے بھی کوئی نوکری کر لی اور بھائی کا پتہ لگایا۔ معلوم ہوا کہ بھائی نے عیسائی لڑکی سے شادی کر لی، ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی ہے، اور وہ لڑکی اس پر اتنی گرفت رکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ پاکستان نہیں جانا، اپنی ماں سے نہیں ملنا۔ نتیجہ یہ کہ گھر والوں سے بیر ہو گئے۔ بڑے بھائی آ کر ملے، ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی افسوس کی بات ہے، تم امی کو بھول گئے ہو، جس امی نے بڑے لاڈ پیار سے، بڑی محنتوں سے مزدوری کر کے تمہیں پالا اور پوسا، تمہیں گریجویٹ بنایا، آج تم اس ماں کو بھول گئے، افسوس کی بات ہے۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی جان، میں اب انشاءاللہ امی جان سے ملوں گا جا کر۔ لیکن لڑکا اپنی ماں سے ملنے نہیں آیا۔ 2 سال کے بعد معلوم ہوا کہ لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اب بڑے بھائی وہی رہتے تھے انگلینڈ میں، وہ آئے، اب انہوں نے دیکھا کہ نہلا دھلا کر اس کو تابوت میں رکھا گیا ہے۔ انگریز لوگ جو ہیں تابوت میں رکھتے ہیں، اور پینٹ اور شرٹ ان کو انسرٹ کر کے اور اوپر ہیڈ ڈال کر، باقاعدہ شیونگ وغیرہ کر کے، اور پورا اپ ٹو ڈیٹ بنا کر، پابندی بنا کر اس کو اندر لٹاتے ہیں۔ اس کو دفن وغیرہ ان کے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں یہ ہے کہ پینٹ شرٹ عمدہ سے عمدہ اور اوپر ہیڈ، اور اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اور اوپر جو ہے شیشے کا ڈھکن رہتا ہے۔ تو بڑے بھائی آئے، اس کی بیوی سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں اپنے بھائی کو غسل دوں گا اور کفناؤں گا۔ تو
تو بیوی نے کہا کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ میرا شوہر ہے، میرے طریقے پر میں اس کو کفناؤں گی اور دفناؤں گی، اور یہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا، یہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ دیکھا میرے بھائی، غیر مسلم سے شادی کرنے کا انجام، شوہر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ جمع ہو گئے، کچھ مسلمان جمع ہوئے، کچھ عیسائی لوگ جمع ہوئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اچھا چلو بھائی صاحب کی بات مان لی جائے، مسجد میں جا کر ان کا نماز جنازہ پڑھا دیں گے، لیکن قبرستان میں عیسائیوں کے ہی دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ بھائی جو ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد میں لے گئے میت کو، اور امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد بیوی کے لوگ میت کو اٹھا کر عیسائی قبرستان میں لے جا کر اس کو دفن کر کے آ گئے۔ یہ ہے معاشرہ۔ جب معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، بھائی ایک گھر میں جو ہے مسلمان شوہر مسلمان ہے، بیوی غیر مسلم ہے، اب رمضان میں اٹھ رہے ہیں تو شوہر کہے گا کہ میں تو سحری کروں گا، اور بیوی کہے گی میں بھجن گاؤں گی۔ شوہر جو ہے مکہ اور مدینہ کی تصویر لگائے گا، بیوی کہے گی نہیں میں تو چھوٹا سا مندر بناؤں گی پوجا کے لیے۔ کیا روک سکتے ہیں؟ آج ایسے گھر بہت ہے، بے شمار گھر ہے ایسے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس ایسی بہت ساری لسٹ موجود ہے کہ شوہر مسلمان ہے، بیوی غیر قوم، یا بیوی مسلمان ہے اور شوہر غیر مسلم۔ اب ان کی زندگی، اولاد پیدا ہوتی ہے تو مرد کہتا ہے کہ تم مسلمان رہو، بیوی کہتی ہے نہیں تم ہندو بن کر رہو۔ اب اولاد سمجھ میں نہیں آتا اولاد کی کہ میں کیا ہوں، میں مسلمان ہوں یا ہندو ہوں۔ یعنی ہم نے اپنے معاشرے کو اپنے آپ تباہ کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نمک کو اگر پانی میں ملا دیا جائے تو آپ الگ کر سکتے ہیں اس لیے کہ نمک بھی جو ہے وہ گھلنے والی چیز ہے اور پانی بھی وہی چیز ہے، اور جب دونوں مل گئے اب کچھ پتہ نہیں کہ کون مسلمان اور کون ہندو۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو مال کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، عزت اور شہرت کی بنیاد پر اپنے مذہب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور لا مذہب میں شادی کر لیتے ہیں۔ انجام جو ہے وہ نہایت خطرناک۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے بے حجاب ہو جاتے ہیں، بے پردہ ہو جاتے ہیں، مخلوط تعلیم ہوتی ہے، لڑکے اور لڑکیاں سب ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، یا نہیں تو مخلوط نوکریاں ہوتی ہیں، ایک ہی آفس میں ہی مسلمان، ایک ہی آفس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، ایک ہی فیکٹری میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں۔ اس کے نقصانات بے شمار۔ برطانیہ کی گورنمنٹ، انگلینڈ گورنمنٹ جو ہے خالص عیسائیوں کی گورنمنٹ ہے۔ اس نے اپنے ملک میں فیصلہ کیا ہے پچھلے سال سن 2017 میں کہ ہم اپنے ملک میں ایسی کلاسیں بنائیں گے جہاں لڑکے الگ پڑھیں اور لڑکیاں الگ پڑھیں، اس لیے کہ مخلوط تعلیم سے سماج میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، حرام کاری زیادہ بڑھ گئی ہے اور حرام کی اولادیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، اور سماج میں یہ بگاڑ آ گیا کہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون مسلمان ہے کون عیسائی ہے۔ ایک لا مذہب حکومت کو یہ فکر ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایسا تعلیمی نظام رائج کریں جہاں پر لڑکے الگ پڑھیں لڑکیاں الگ، اور ہم ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر داخلہ دلاتے ہیں جو بہت زیادہ ماڈرن ہو، بہت زیادہ شہرت یافتہ کالج اور اسکول ہو، جہاں بہت زیادہ ڈونیشن دیا جاتا ہو، جہاں پر جو ہے آزادی کے ساتھ بچوں کو رکھا جاتا ہو، جہاں پر دین کا کوئی نام و نشان نہ ہو، جہاں پر معاشرہ اور سماج کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ جب ہماری یہ سوچ ہے تو آگے آنے والی نسل کیسے ہو؟ ظاہر بات ہے وہ دین بے دین ہو، اور اس کا خمیازہ ہمیں اور آپ کو بھگتنا ہے۔ یاد رہے کہ اولاد اگر بگڑتی ہے، کسی قوم کی نوجوان نسل اگر بگڑتی ہے تو پوری قوم بگڑ جائے، اور کسی قوم کی نوجوان نسل اگر سدھرتی ہے تو پوری قوم سدھر جاتی۔ نوجوان اگر صحیح ہیں تو پوری قوم صحیح ہے، نوجوان اگر بگڑے ہوئے ہیں تو پوری قوم بگڑی ہوئی ہے، پوری قوم پر تباہی آ جائے۔ ہندوستان کے
مشہور عالم دین جن کو امام الہند کہتے ہیں، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو جمعیت علماء کے بھی صدر رہے، اور آپ کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابوالکلام آزاد سے ملنے جایا کرتے۔ یہاں کرناٹک کے گورنر تھے جناب بھاردواج صاحب، جب مجھے ایوارڈ کے لیے بلایا انہوں نے بتایا کہ حکیم صاحب ہماری نوجوانی تھی، اس وقت ہم عمر کے کم تھے، نوجوان تھے، تو مولانا ابوالکلام آزاد کے یہاں میرے والد کی دوستی تھی، ان سے بیٹھتے ملتے تھے، تو جواہر لال نہرو اپنی بیٹی اندرا گاندھی کو بھیجا کرتے تھے کہ جا کر دیکھ کر آؤ مولانا جاگ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، اور اجازت لو کہ نہرو آنا چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو حاضر ہو جائے۔ جواہر لال نہرو کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنے گھر پر بلائے، بلکہ مولانا آزاد سے ملنے کے لیے جواہر لال نہرو خود جایا کرتے، اور جب کوئی مضمون تیار کرتے انگریزی میں تو مولانا کو دکھایا کرتے کہ حضرت دیکھو کیسا مضمون ہے، تو مولانا اس میں غلطیاں نکالتے اور کہتے کہ اب صحیح ہوا ہے، میں نے اس کو صحیح کر دیا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد، بڑی عجیب و غریب بات، ہم آج غیر مسلموں سے ساتھ ملتے ہیں تو اپنا نام تک بتانا پسند نہیں کرتے، کوئی صاحب جو ہے پاشا بتا دیتا ہے، کوئی جو ہے کچھ اور بتا دیتا ہے، کوئی ایسا نام بتا دیتا ہے جو مطلب اس سمجھ میں نہ آئے کہ یہ مسلمان ہے یا کیا ہے، بابو بتا دیتے ہیں۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کیا کہتے ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں، میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام کی 1400 سالہ شاندار روایتیں مجھے ورثے میں ملی ہیں، میرے والدین کی طرف سے اسلامی روایات، اسلامی تہذیب مجھے ورثے میں ملی ہے، میں تیار نہیں ہوں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہو، میں اسلام کی چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی ضائع کرنے کے لیے تیار، میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں ایک خاص ہستی رکھتا ہوں، اور میں برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس میں مداخلت کرے۔ یہی وجہ تھی کہ پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا یا جمعہ کی نماز کا وقت ہوا، مولانا ابوالکلام آزاد اٹھ کر چلے گئے۔ کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ بیٹھو، ابھی تو سیشن چل رہا ہے، ابھی تو اجلاس چل رہا ہے۔ آج یہ عالم ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو مسلمان ممبر پارلیمنٹ بیٹھے رہتے ہیں، نماز غائب کیا صاحب، وہاں تو دین بھی غائب ہو جاتا ہے۔ آج تو معاملہ ہی الگ ہے۔ تو مولانا فرما رہے ہیں کہ میں ان تمام احساسات کے ساتھ اور بھی ایک احساس رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے اسلام اور اسلام کی روح۔ فرماتے ہیں اسلام میری اسلام میں رہنمائی کرتی ہے، اور میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی مسلمان ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں بعد میں ہندوستانی ہوں۔ آج جو لوگ دیش بھکتی کا سبق پڑھا رہے ہیں اور مسلمان کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ اقتباس پڑھ لے اور سن لیں اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں، میں ہندوستان کی اس متحدہ قومیت کا ایک اہم عنصر ہوں، اس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے۔ میرے رگ و ریشے میں جس طرح اسلام کی محبت ہے، اسی طرح مجھے اپنے وطن سے بھی محبت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں رواداری میں آ کر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، حکومت کو خوش کرنے کے لیے میں اسلام کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی چھوڑ دوں۔ یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اسلامی تہذیب کو میں اپنے گلے سے لگا کر رکھوں گا یہاں تک کہ میری موت آ جائے، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، ایجوکیشنل منسٹر، ہندوستان کے ایجوکیشن منسٹر۔ آج ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آئی، تھوڑی سی عزت آئی، تھوڑی سی شہرت آئی تو ہم بے دین ہونے میں ہمیں کوئی عذر نہیں رہتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گلے میں کس کی غلامی کا طوق پڑا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا طوق ہے۔ محمد کی غلامی ہزاروں بادشاہوں سے افضل ہے، ہزاروں سلطنتوں سے افضل ہے۔ آج اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو میرے بھائیوں، کل جو ہے آنے والی نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی۔
تو مولانا نے فرمایا میرے رگ و ریشے میں جس طرح سے اسلام کی محبت ہے اسی طرح سے میری رگ رگ میں اپنے وطن کی بھی محبت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ ملا دوں اور اسلام کو بھول جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بولنا، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہمارے حرکات و سکنات ایک مومن اور مسلمان کی طرح ہونی چاہیے۔ اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم اس طرح کر رہا ہے، فلاں عیسائی اس طرح کر رہا ہے، فلاں ایکٹریس اس طرح کر رہا ہے، فلاں ایکٹریس اس طرح کر رہی ہے، فلاں صاحب نے ایسا کیا ہے تو ہم بھی ایسا کریں۔ بالکل نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے اور ان کے مستقبل کو اسلام کے لیے اور ایمان کے لیے جو ہے مضبوط بنانا۔ اس طرح سے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے، اسی طرح سے آج ہمیں اپنے اولادوں کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، ورنہ تو میرے بھائیوں اسلام کا شیرازہ بکھر چکا ہے اور ہم جو ہیں ہمارے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ ساری دنیا ہنرمند ہے اور ہم میں آج کوئی ہنر نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی ہنر وہ تم ہو۔ مسلمانوں کے لیے کہا ہے کسی نے، جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی ہنر وہ تم ہو، نہیں جس قوم کو پیرائے نشیمت وہ تم ہو۔ آج یہ احساس ہے محروم، دنیا تو ہمارے ہاتھ سے چھوٹی تھی اور آج دین بھی چھوٹ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے لیے ہم اپنے گھروں میں نظر رکھیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہو، ہمارے بچے اور بچیاں کہاں جا رہے ہیں۔ ان کا ایمان تو خراب نہیں ہوا، وہ ان کی سوسائٹی تو خراب نہیں ہوئی۔ اگر انشاءاللہ اس کی کوشش کی جائے گی تو نتائج انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گے اور آنے والی نسلوں کا ایمان اور دین محفوظ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔